حسن زن کی وجہ سے مجھے بھی لوگ بولتے ہیں طرح طرح کے القاب. کبھی سید صاحب بھی بول دیتے, ایسے بھی ہوا ہے میرا, وضاحتیں کی ہے میں نے. سید آپ کو سید؟ ہاں بنا کہ میں سید نہیں ہوں, سیدوں کا کتا ہوں میں, سید نہیں ہوں. یہ دیکھو کتا عاجزی کا لفظ ہے, یعنی بہت ہی ادنا سا مطلب ہے کہ خادم اور وفادار. یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ بولیں گے وہ تو کتا بول دیا اپنے آپ کو, تو ہوں تو میں مطلب ہوں ہی نا. مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں, سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. لقب یہ میں نے خود لیا ہے, لقب کسی نے دیا نہیں ہے, سگے مدینہ. تو یہ جو ہوتا ہے نا, عشق والوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, ڈیڑھ ہوشیاروں کو سمجھ میں نہیں آتی. میں ایک بار مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, سبز گنبد کے سائے میں, مکتوب بنا رہا تھا. تو میرے لیٹر پیڈ پر سگے مدینہ محمد الیاس قادری لکھا ہوا تھا. تو عاشقوں کا جو ملک ہے نا ترک, یہ عاشقان رسول کا ملک ہے. تو ایک ترکی میرے برابر بیٹھا ہوا تھا, تو وہ غور سے دیکھ رہا ہوگا. پھر اس نے میرا پیٹ اپنے ہاتھ میں لیا, اس کو دیکھا غور سے, اس کو ذرا اردو تو نہ سمجھ پڑے, تو سگے مدینہ اس کی سمجھ میں آ گیا. تو اس نے یقین مانے ویسا عاشق رسول تھا, وہ کہنے لگا سگم سگانے مدینہ, تو خالی مدینے کا کتا ہے, میں تو مدینے کے کتوں کا کتا ہوں. تو اس میں مزہ آیا نا, یہ حکایت بنی. یہ ایسے عاشقان رسول. تو یہ عقل مند, یعنی کہ وہ جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ, تو وہ اپنے تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. ورنہ عاشقوں کا تو نظام ہی الگ ہے نا. علامہ جامی, عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم تھے, بہت کتابیں لکھی اور مشہور عاشق رسول ہیں. اور یہ آج کل کے نہیں ہے, مطلب صدیوں پرانے بزرگ ہیں. یہ فرما گئے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے. یا رسول اللہ, کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا کہ اس بہانے کبھی کبھی آپ کی مبارک زبان پر جامی نام آ جاتا. تو یہ عاشقوں کی بولیاں ہیں, جو مطلب ہے کہ جن کو عشق کا نہیں پتا ہوتا, ان کی سمجھ میں نہیں آتا, ان کو وہ بدکتے ہیں. اللہ ان بدکنے والوں سے ہم کو بچائے. عاشقان رسول کی مطلب ہے کہ ہم کو صحبت نصیب فرمائے اور ایسی سوچیں نصیب فرمائے. عشق میں جتنا بھی بڑھتا جائے, جب تک شریعت کا دائرہ نہ ٹوٹے بڑھتا چلا جائے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اسپیڈ بریکر نہیں ہے اس میں. مگر وہ اسپیڈ بریکر ایک ہے جو وہ سب سے بھاری ہے نا. میں نے یہ عرض کر دیا, شریعت کا دائرہ نہ ٹوٹے. تو الحمدللہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا یا بزرگوں کا کتا کہنا, یہ کوئی مطلب شریعت کا دائرہ نہیں ٹوٹتا. یہ اس سے مراد چار ٹانگ اور پیچھے جو دم ہوتی ہے وہ کتا نہیں ہوتا, بلکہ کتے کا وہ وفادار. جیسے کہ آپ بولو اشرف المخلوقات, انسان اشرف المخلوقات, تو پھر مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کیا کہو گے؟ شیر خدا بچہ بچہ جانتا ہے. اسد اللہ آپ کا لقب ہے, تو اللہ کا شیر. تو یہ آپ بول رہے ہو اللہ کا شیر, یہ تو اللہ کے بندے ہیں, انسان ہے, واقعی انسان ہے. ایسا انسان کوئی ہو تو سامنے آئے کہ جس کو مطلب اتنا لقب ملا. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عرض کر رہا ہوں, شیر اسد اللہ یہ مولا علی کا لقب ہے. اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ سیدنا حمزہ کا لقب ہے. تو شیر خدا اسد اللہ, سمجھے. تو یہاں بھی شیر انسان تو نہیں ہے, جانور ہی ہے, لیکن یہاں مراد بہادر. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسول ہی, اللہ اور اس کے رسول کا شیر. یہاں بھی بہادر, شیر بہادری کی علامت ہے. شیر ہے, شیر کا بچہ ہے بولتے ہیں نا ہمارے یہاں, تو کوئی کچھ نہیں بولے گا. میں نے مدینے کا کتا بول دیا تو بعض لوگ اس پہ تبصرے کرتے ہیں. تو اس پر الحمدللہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, سگے مدینہ. میرے اوپر اعتراضات ہوئے تھے, تو جب سے سگے مدینہ رسالہ الحمدللہ ثم الحمدللہ
یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا نا، اس کے بعد آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں لکھا، میری نالج میں نہیں ہے۔ آیتیں اور حدیثیں کے ذریعے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ سگے مدینہ سے مراد کیا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح مطلب انہیں کہنا یہ کوئی توہین نہیں ہے اشرف المخلوقات کی۔ الحمدللہ اگر کسی کو وسوسے ہوں تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لیں، یا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ویب سائٹ سے دعوت اسلامی کی، اس کو پڑھیں، اللہ کرے گا تو سارا غبار چھٹ جائے گا اور عشق رسول کا چھڑکا ہو جائے گا، عشق رسول کے پانی کا چھڑکا ہو جائے گا انشاءاللہ، سمجھ میں آ جائے گی، آپ بھی بولیں گے کہ میں بھی مدینہ کا کتا ہوں۔ الحمدللہ اسی میں ہمارا فخر ہے، الحمدللہ۔ سگے